اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ فاطمہ جبین، آپ دیکھ رہے ہیں میری فیچر نور فاطمہ's ڈائری۔ بابا میں ایک ٹاک شو میں دیکھا تھا کوئی ایک گیسٹ یہ الفاظ بولتے فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بیٹا، یہ تین الفاظ ہیں: فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت۔ دراصل یہ تین بیماریاں آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی ملک کو، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں معاشرے میں۔ ون بائی ون میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ فرقہ واریت یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ فرقہ واریت سے مراد یہ ہے کہ قوم کے کچھ حصے، کچھ لوگ، کچھ سیکشنز جو ہیں ان کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، پھر ان کے درمیان اشتعال انگیزی پیدا کی جائے اور ان کو لڑایا جائے۔ اس طرح قوم میں، معاشرے میں، ملک میں ایک تقسیم پیدا کی جائے۔ مثلا ہم اپنے ملک کی بات کریں، اگر میں آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ 1980، 1990 اور 2000 سے لے کے تقریباً 2010-12 تک، یہ جو 30-32 سال کا ٹائم ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے بدترین وقت کہا جاتا ہے۔ ان 3 اشروں میں غیر ملکی ایجنسیوں اور ان کے پاکستان میں ایجنڈا پھیلانے والوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے یہاں پہ پاکستان میں اتنی خون ریزی کرائی فرقہ واریت کے نام پہ، فرقہ واریت پھیلائی، اس کو پروموٹ کیا۔ اس میں بہت سارے پھر اپنے پاکستان کے لوگوں کا بھی ہاتھ شامل ہے جو وہ اس کا شعوری اور لا شعوری طور پر حصہ بنے۔ پاکستان میں اس وقت 4-5 بڑے مسالک موجود ہیں، جس کو آپ فرقہ کہیں یا مسلک کہیں یا مسالک کہیں، جن میں اہل تشیع، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اور اہل حدیث۔ اس کے علاوہ ان کے مزید آگے چھوٹے چھوٹے سیکشنز ہیں، لیکن یہ 4 بڑے فرقے موجود ہیں۔ پاکستان جب بنا تھا تو ان 4 فرقوں کے لوگوں نے پاکستان بننے کے عمل میں حصہ لیا تھا، اور جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی جا رہی تھیں، تو اس کے لیے کوئی اپنے فرقے کو سامنے لا کے قربانی نہیں دے رہا تھا کہ میں فلانے فرقے سے میرا تعلق ہے تو میں قربانی دے رہا ہوں، یا اس میں کسی خاص فرقے کا رول تھا۔ نہیں، بر صغیر کے مسلمان کہا جاتا ہے ہمیشہ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ بر صغیر کے شیعوں نے، بر صغیر کے سنیوں نے، یا بر صغیر کے اہل حدیثوں نے، یا بر صغیر کے دیوبندیوں نے یہ ملک بنایا۔ نہیں، بر صغیر کے مسلمانوں نے ملک بنایا۔ بس ملک تو بن گیا، لیکن افسوس پھر اپنوں اور غیروں کی سازشوں نے اس ملک کو فرقے کی بنیاد پر بہت عرصے تک تقسیم کیے رکھا، اور پھر اس کی بنیاد پر معاشرے میں بہت سارے فسادات ہوئے، معاشرہ تقسیم ہو گیا، معاشرے میں نفرت پھیل گئی، اور ہزاروں لوگ بے گناہ اس فرقہ واریت کی نظر ہو گئے۔ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی وہ ہے صوبائیت۔ صوبائیت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا پاکستان میں صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سندھ ہے، صوبہ بلوچستان ہے، KPK ہے جہاں پہ پختون رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان صوبوں کے رہنے والے وہاں پہ پاکستانیت کی بات کرنے کی بجائے ان صوبوں کی بات کرنا شروع ہو جائے۔ مثلا پنجاب کا رہنے والا یہ نہ سوچے کہ یہ کام یا یہ عمل جو ہے یہ میرے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہ یہ سوچے نہیں یہ میرا پنجاب کے لیے فائدہ مند ہے تو میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام ہونے دوں گا، یا وہ صرف پنجاب کی حد تک، یا کوئی بڑا لیڈر یا کوئی سیاستدان صرف پنجاب کی حد تک سوچے، اور باقی صوبوں کو وہ جو ہے وہ نفرت کی نظر سے دیکھے، ان پہ طنز و تشریح کرے۔ اس طرح ان باقی صوبوں میں پھر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے وہاں کے جو رہنے والے۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو صرف سندھی بولے، یا کوئی اپنے آپ کو صرف کہ میں بلوچی ہوں، بس بلوچی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا سندھی سندھ ہے، سندھ کے رہنے والے ہو جو لوگ ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، یا پختون اپنے آپ کو کہے کہ بس جو کچھ ہے پختونستان ہی ہے، یا پختون ہے، یا خیبر پختونخوا ہی ہے، تو پاکستان کی بات نہ کرے تو اس طرح پھر یہ ملک کے لیے خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ تیسری چیز آپ نے پوچھی لسانیت۔ لسانیت لفظ نکلا ہے لسان سے، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں بہت سی قومیتوں کے لوگ ہیں، اسی طرح ان کی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں جو بولتے ہیں، جس کو زبان آپ کہتے ہیں، مادری زبان کہتے ہیں۔ بے شمار پاکستان میں زبان ہے، جس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، براہوی، پشتو، ہندکو،
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी, बहुत सारी ज़ुबानें। अब लिसानियत का मतलब ये है कि कोई शख्स, कोई लीडर, कोई सियासतदान ज़ुबान की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करे, मुल्क को, मुआशरे को तकसीम करे कि मेरी ज़ुबान, मैं पंजाबी हूँ तो मेरी ज़ुबान बहुत अच्छी है, बाकी ज़ुबानें जो वो को माने न रखती। या कोई सराइकी कहे कि मैं सराइकी हूँ तो सराइकी ही सबसे अच्छी ज़ुबान है, इसके अलावा कोई ज़ुबान नहीं है। या पश्तो के बारे में कोई कहे कि पश्तो ज़ुबान से बढ़ के कोई ज़ुबान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है और हर इलाके के लोगों को पूरा पूरा हक हासिल है कि वो अपनी इलाकाई ज़ुबान में बोलें, उसमें लिखें, उसको इस्तेमाल करें। आज़ादी है हर एक इंसान को। तो हर एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान का, और हर ज़ुबान बोलने वाले को दूसरी ज़ुबान का एहतराम करना चाहिए और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, और दूसरों की ज़ुबान, जो भी ज़ुबान है, उसको वो एहतराम का दर्जा देना चाहिए, ताकि आपस में एक प्यार मोहब्बत पैदा रहे। और उसका फ़ायदा क्या? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अपने मुल्क को, अपने वतन को। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा।